جی السلام علیکم۔ یہ جو آرتھ کوئک آیا، یہ جو زلزلہ آیا ترکی میں اور شام میں، اس کو پہلے کچھ جنوری کے کچھ آخری حصے میں نا ایک سائنسدان ہے ہالینڈ کا، اس کا نام ہے فرینک ہاگربیٹس، شاید اس کا نام ہے۔ اس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا پہلے کہ ترکی اور شام کے علاقے میں 6 فروری کو اس نے ایگزیکٹ بتایا کہ اتنے ریکٹر اسکیل جو ہے وہ زلزلہ آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کتنا اس کی جو شدت ہو گیا ہوگی۔ تو مختلف قسم کے میں وہ ریسرچ وغیرہ میں پڑھ رہا تھا، اور مختلف جو باتیں ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیا آیا کہ جو زلزلہ ہے اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ پہلے سے یہ پیشن گوئی کوئی کیسے کر سکتا ہے، کیا کوئی ایسا پیمانہ موجود ہے جس میتھڈ کے تحت آپ یہ دیکھ سکیں کہ زلزلہ ابھی آئے گا، کتنے دنوں کے بعد آئے گا، اور کون سا اس کا مرکز ہوگا۔ تو مجھے اس سے یہ ایک بات پتہ چلی کہ یہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ ایگزیکٹ لوکیشن اور ایگزیکٹ ٹائم دن آپ وہ بتا سکیں، اور ایگزیکٹ ریکٹر اسکیل وہ شدت بھی اس کی بتا سکیں کہ یہ اس شدت کا زلزلہ ہوگا۔ تو اس سے کئی چیزیں نا وہ تھوڑی سی مشکوک ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ترکی میں اور شام میں ہوا، اور ترکی اس وقت واحد وہ اسلامک کنٹری ہے جو ٹکر دے سکتا ہے، اور جو باقی بین الاقوامی دنیا ہے، جو بڑے بڑے ہیں جن کا ہولڈ ہے پوری دنیا کی، ہیں سیکورٹی کے لحاظ سے بھی سارے معاملات ان کے ہولڈ میں ہیں، اور جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ بھی ان کی ہولڈ میں ہے۔ سمجھے کہ ان کا سکہ چلتا ہے، ان کی مرضی چلتی ہے۔ تو ان کو چیلنج کرنے کے لیے اگر کوئی اسلامی کنٹری آگے آ سکتا ہے یا ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ اور معاہدہ لوزان جو ہوا تھا 1923 میں، آپ کو کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہو، جن کو نہیں پتہ میں آپ کو بتا دوں کہ معاہدہ لوزان ہوا تھا جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت یہ کچھ چیزوں کو ان کو جکڑ دیا گیا تھا پابندیوں میں، اور اس معاہدے کے ذریعے کچھ ایسے کام ہیں جو اپنے دفاع کے لیے یا اور اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں سمجھے کہ باندھ دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی اتنی زیادہ، یہ ایک ابھی ترقی یافتہ ملک ہے، اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں، بہت زیادہ اکانومی بھی اس کی مضبوط ہے۔ تو ابھی 2023 میں یہ معاہدہ لوزان جو ہے وہ ختم ہونا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جو ترکی کی جو سچویشن ہے، دفاعی سچویشن اور اکانومی کی جو سچویشن ہے، معاملات ہیں، وہ بھی بہتر ہوں گے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور جو سیکورٹی کے لحاظ سے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ دفاع اپنے کو مضبوط بھی کر سکتا ہے، اور ایٹمی طاقت بھی بننے کے اس کے چانسز ہیں۔ تو یہ باقی ممالک ایسے نہیں چاہتے کہ یہ ہو، اور خاص کر امریکہ۔ تو اس لیے بھی اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک یہ مصنوعی زلزلہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے، ایک مصنوعی زلزلہ کروایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے یہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی مصنوعی طور پہ کر سکتے ہیں یہ۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ مصنوعی طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سائنس کے لحاظ سے اور ٹیکنالوجی میں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں ہم سے، ہم تو بہت پیچھے ہیں، اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہے، ابھی انڈیا اور پاکستان کا بھی پریڈکٹ ہوئے ہوئے ہے کہ یہاں بھی زلزلہ آئے گا۔ کیا پتہ، ابھی اللہ خیر کرے کیا پتہ یہاں بھی کچھ ان کی ایسی پلاننگ ہے یا کیا وجہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ترکی میں اور شام میں جو کچھ ہوا ہے، یہ ایک پلاننگ ہے، اور ایک ترکی کو خاص کر کمزور کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، میں ناکام کوشش اس لیے کہوں گا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، بے شک جو مرضی یہ کر لیں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، جب تک ان کا کرم ہے، جب تک اسلامک کنٹریز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسلامک کنٹری کے ساتھ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر موجود ہے، آپ جو مرضی کریں آپ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور آپ کو ٹکر دینے کے لیے آپ کے سامنے اسلامک کنٹریز وہ کھڑی ہوتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔